کوثر خان اسلام آباد چته چې د پی ټی آی سینئر قیادت چې د هغه میډیا سره خبرې کوي راځي چې نیغ پنیغ وګورو. اس سیٹ کی دو چیزیں ہیں جو مزیدار ہیں جو انصاب نے یہ عمر صاحب نے جو کی تھی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے فواد بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ اور اس سے ایک ویلیویشن جو انہوں نے بنائی ہے اس سیٹ کی وہ بنائی ہے $12 ملین کی پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے اور پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے اور اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 15 نومبر ہے. تو اسی وقت پروگرام سے پہلے کسی اپنے فراڈی دوست کو پنٹر کو کال کر کے جلدی سے یہ ویلیویشن 12 ملین کی بنائی. میں واضح طور پہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گراف کی کئی دکانیں ہیں دبئی میں اس وقت, ہمیں وہاں سے ویلیویشن میڈیا بھی آئے ہم بھی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے ویلیویشن کر لیں. پہلی بات. دوسری بات یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈیلر کو یہ 5 کروڑ 70 لاکھ میں یہ بیچا گیا اور میری اطلاع کے مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے شاید انہی حضرات کو, وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے. اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, وہ بھی دبئی میں ہیں کیونکہ جب ہماری حکومت گئی تو ایف آئی اے نے اس جولر کے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا تھا, اس کو اندر بھی کیا ہوا تھا کافی دیر سے. اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو وہ ملک ڈر کے مارے ملک چھوڑ کے باہر بھاگا ہوا ہے. تو ان سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا, ایگزیکٹلی کتنے کے بیچا, لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے. اور اس ڈیلر کا نام بھی پتہ ہے, ان کا نمبر بھی پتہ ہے, ان کو دبئی میں ان کا اتا پتہ بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی حقائق سارے سامنے آ جائیں گے تو یہ جھوٹ بھی آپ کو آپ کے سامنے انرتھ ہو جائے گا. تیسری چیز اس میں آخر میں یہ کہ دبئی اس دنیا میں شاید سب سے ایک بہترین سیف سٹی ہے. ہر کونے پہ آپ کے پاس کیمراز ہیں اور خاص طور پہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک ملٹی ملینئر ڈکلیئر کرتا ہے, ان کے دفتروں کے لابیز میں, ان کے دفتروں میں ہر جگہ CCTV کیمراز ہیں یہ جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفس ہے. لیکن یہ ڈکلیئر کرنا کہ فرا بی ان کے پاس آئی ہے اور انہوں نے پیسے لیے ہیں تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ لابی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا, کوئی ایک چیز نہیں ہے. دوسری چیز آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ 1 لاکھ کی چیز بھی خریدے آپ رسیٹ لیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی مالکیت پہ نہ آئے. ان صاحب نے $2 ملین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیے بغیر کسی رسیٹ کے, بغیر کسی کنفرمیشن کے, بغیر کسی پروف کے, اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے. تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس گھڑی کی اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا کہ یہ انسان تھے یا نہیں. اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو جو ECL سے انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا 15 اکتوبر کا اناؤنسمنٹ تھی, تو یہی آپ کہہ سکتے ہیں 12 یا 15 اکتوبر کے لگ بھگ اس کے بیچ میں سے ان کو نکالا گیا اور اس کے 1 مہینے کے اندر ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. جو اس میں آگے شریم مزاری صاحبہ اس میں تفصیل سے بات کریں گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 1 مہینے کی کرونالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, کسٹوڈیل ٹورچر سے لے کے پریس کے اوپر, خان صاحب کے اوپر حملہ, ارشد شریف صاحب کی شہادت, اب یہ اس پوری سرکس کی اگر آپ کرونالوجی اٹھا کے دیکھیں 30 دن کے اندر کیا ہوا ہے تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کو 3-4 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے جیسے جدھر زلفی نے ختم کیا کہ یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے. یہ آپ کو اگر آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کی تھیں, ان کی تقریباً میرے خیال میں آخری 3-4 ٹویٹس میں تھی ان کے خلاف بھی.
اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر کدھر ہیں کروکس کے ساتھ، کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں ہی از اے وانٹڈ مین، یہ عمر فاروق جو بھی ہے ادھر بھی وانٹڈ تھا. آپ نے پہلے خود FIA نے ڈاکٹر رضوان نے خط لکھا کہ اس کو واپس بلایا جائے، اس کے خلاف کیسز ہیں، پھر خود ہی نہ جانے کس طرح وہ کیسز بھی وائٹ واش ہو گئے، جیسے آج کل سب کرمنلز کے ہو رہے ہیں ادھر جو کہ طاقتور ہیں، اور اس کی انٹرپول سے بھی ہٹ گیا اور اس کو ECL سے بھی ہٹا دیا گیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے تو جو انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کروائے گی ارشد شریف کے شہادت کے اوپر، اس میں اس شخص کو بھی بلایا جائے. اس کے کنیکشن ضرور